کہ یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی منافقوں کے بارے میں، ان آیتوں کا تھوڑا سا یا شارٹ میں خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب بھیجی، اور وہ ہے اب قرآن، جو آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی نبی آئے اور ان کے پاس بھی کتابیں آئی تھیں، لیکن اب ہمارے پاس قیامت تک کے لیے ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن۔ لوگوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، جیسے بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے۔ یہ بارش سے مثال دی ہوئی ہے۔ اب وہ بارش کیسی، جو زمین پر خوب برسے، برس تو بہت رہی ہے، لیکن زمین بھی تو الگ الگ ہے نا۔ تو بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے، یعنی جذب کرتی ہے نا۔ جب جذب کرے گی، ایبسارب کرے گی وہ پانی کو، تو کیا ہوگا، بہت سارا سبزہ اور گھاس اگائے گی۔ تو پانی کو پی لیتی ہے اور بہت سارا سبزہ اور گھاس اگاتی ہیں۔ اور بعض زمین کیا ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، ہارڈ ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ پانی کو روک لیتی ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں، یعنی خود بھی پانی پی لیتے، دوسروں کو بھی پلاتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے، وہاں بھی برس رہی ہے، یعنی بارش وہاں بھی برس رہی ہے، جو کون سی ہے زمین، بالکل چٹیل میدان ہے، جو نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو جو یہ پہلی مثالیں دی ہوئی ہیں، وہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے، یعنی اس کو دین سمجھ میں آ گیا، اس نے دوسروں کو بھی فائدہ دیا، خود بھی فائدہ اٹھایا۔ اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، اس چیز کے ذریعے، یعنی قرآن اور حدیث کے ذریعے، اس نے خود بھی فائدہ حاصل کیا اور دوسروں کو بھی فائدہ دیا۔ اس نے علم دین سیکھا بھی، پہلے خود سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور جو آخری مثال دی ہوئی ہے، وہ اس شخص کی مثال ہے جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی کیا نہیں کیا، توجہ نہیں دی، اٹینشن سے نہیں سنا، اگنور کر دیا، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول بھی نہیں کیا۔ تو یہ مثال دی ہوئی ہے۔ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، کچھ علم حاصل کر کے فائدہ پہنچاتے، خود بھی فائدہ حاصل کرتے، دوسروں کو بھی دیتے۔ کچھ تو صرف سیکھتے ہیں لیکن نہ خود فائدہ اٹھا رہے، نہ دوسروں کو دے رہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو الگ الگ طرح کے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ اسلام میں جو سارے احکام آئے ہوئے وہ شروعات سے ہی آسان لگنے لگے۔ کسی نے پہلے عمل نہیں کیا تھا، اس کے لیے تو مشکل ہی ہوگا۔ ایون 5 ٹائم نماز پڑھنا اگر کسی کو بولا جائے تو بہت بھاری ہوتا ہے۔ جس نے پہلے سے نماز نہیں پڑھی اس کو بول کے دیکھیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے شروعات میں کیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں چلے فرض نماز شروع کر دیں، صرف فرض پڑھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر سنت کی طرف لاتے ہیں۔ بہت مشکل لگتا ہے ان کو۔ تو سارے احکام بھی ہیں، انہیں آسان نہیں لگتے، بلکہ آہستہ آہستہ عمل کر کے وہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ نئے نئے عمل کرنے والوں کو شروعات میں مشکلیں آتی ہیں، کوئی بھی ہو، لیکن جو سچ میں اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر مشکل میں بھی آگے آگے بڑھتے رہتے ہیں، کتنی بھی مشکل ہو، کیونکہ انہیں یہ ہرس ہوتی ہے نا کہ مجھے اور ثواب کمانا ہے، مجھے اور اجر کمانا ہے، کیونکہ جنت کے بھی لیول ہے، مجھے وہ جنت چاہیے، جنت الفردوس چاہیے۔ تو وہ ایک ہرس ہوتی ہے اس میں، وہ خوشی خوشی اللہ کے احکام کی پیروی کرنے لگتے ہیں، پھر آسانی سے آسانی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنا مشکل نہیں، کیونکہ ایک عادت بھی ہوئی ہے اور آسانی بھی ہے، پھر آسانی سے آسانی ہو جاتی ہے اور ان میں اطاعت کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ کنارے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ آگے نہیں آتا، اور اگر کوئی مشکل بھی آ جائے تو اس کا سامنا نہیں کر پاتا، گھبرا جاتا ہے۔
اور اسے دین سیکھنا بھی مشکل لگتا ہے۔ منافق کیا سوچتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں سیکھ لوں تو کیا ہوگا، مجھے اس طرح بننا پڑے گا جیسے اللہ چاہتا ہے۔ وہ ویسا بننا نہیں چاہتا، کیونکہ دنیا چھوٹ جائے گی، مجھے کئی چیزیں نہ چاہنے کے باوجود بھی چھوڑنی پڑے گی اور کچھ چیزیں کرنی بھی پڑے گی۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم دین سے کنارہ کشی کر لیں، ہم دور ہی رہیں تو اچھا ہے، تاکہ کوئی کسی کے تانے بھی نہ ہو کہ دین پڑھا رہی ہوں اور یہ کیا عمل ہے۔ تو یہ شیطانی سارے حربے ہیں۔ یاد رکھے کہ شروعات میں مشکلیں تکلیفیں ہوگی، لیکن آخر میں آسانی اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس ملے گی، اور جس میں ہر چیز ملے گی۔ سب سے بڑی چیز جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور وہ جو دیدار ہوگا وہ ساری نعمتوں میں سب سے زیادہ بڑی نعمت وہ سمجھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا، اللہ راضی رہے گا۔ جتنی بھی جنت میں جتنی بھی نعمتیں ملے گی وہ انہیں ایسا لگے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ اس لیے اس دنیا میں محنت کرنی ہوگی، دین کے راستے پہ چلنا ہوگا، جو بھی اللہ کے احکام ہیں اس پہ پیروی کرنی ہوگی، اس کو فالو کرنا ہوگا، اور جو بھی پروہیبیشن ہے اس سے بالکل رک جانا ہوگا۔ جس طرح ایمان والوں کے دو قسمیں ہیں نا، ہم نے دیکھے، ایک تو مقرب اعلیٰ درجے کے مومن ہوتے ہیں، اور دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ عام مومن، بس 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، سب کے ساتھ اچھے مل جل کے رہیں گے، تو اس طرح کے مومن ہوتے ہیں، عام مومن۔ اسی طرح منافقوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، جو ابھی ہم نے جو اگزامپل جو دیکھے اس میں کیا 2 طرح کے منافق۔ ایک تو ہم نے دیکھے اعتقادی منافق، جن کے اندر ایمان ہی نہیں، بالکل ایمان نہیں، جس کو کس سے مثال دی ہوئی ہے؟ نار سے، آگ جلانے والے سے، ناری مثال کہتے ہیں اسے، اعتقادی منافق۔ اور دوسرے قسم کے جو منافق ہیں وہ عملی منافق، جو اپنی مرضی والا احکام لینا چاہتے ہیں، اور آسان جو احکام ہوں گے وہ اس پہ ہی عمل کرنا چاہتے ہیں، یا کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کر لیتے ہیں جو بھی دین کے احکام ہے، مشکل بھی ہے تو بھی کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نہیں کرتے، ماحول دیکھ کے وہ اس پہ ایکٹ کرتے ہیں۔ اور اس مثال کو مائی مثال کہا گیا ہے، پانی والی مثال، کیونکہ سیب کیا ہے؟ بارش، بارش کیا ہے؟ پانی۔ تو عملی منافق کی مثال۔ تو 2 طرح کے منافق ہوتے، ایک تو اعتقادی منافق اور دوسرا عملی منافق۔ تو ہم سبھی کو منافقت سے بچنا چاہیے، کیونکہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ ڈینجر چیزیں ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 145 ہے، اس کا جو مفہوم یہ ہے کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کتنے ڈرنے کی بات ہے نا، کہ سب سے نچلے درجے میں، سب سے لوویسٹ لیول میں منافق ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے نیکوکار ہونے کے باوجود، انہیں کتنے نیک تھے وہ صحابہ کرام، خاص طور سے آپ دیکھیں لیولز میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ٹاپ پہ، عمر رضی اللہ عنہ ٹاپ پہ آتے، لیکن اس کے باوجود بھی منافقت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ صحیح مسلم کی ایک جو حدیث آتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار حنظلہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ گھر سے یہ کہتے نکلے، گھر سے نکلے اور کہنے لگے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو تھوڑا تعجب ہوا، ان سے ایسا کہنے کی وجہ پوچھی، یہ ایسے کیوں کہہ رہے؟ تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم جہنم اور جنت پر غور کرتے ہیں،
گویا ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم بھی کبھی ایسی دینی محفلوں میں ہوتے تو ہمارا بھی حال کیا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہوتے جیسے ہم بہت زیادہ دیندار اور ایسے ہوتے کہ اسی کے اندر ہم ہیں، لیکن جب باہر آ جاتے ہیں، دوسری مجلسوں میں آتے تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو وہی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے جیسے ہم جنت اور جہنم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہوتے ہیں، اپنی بیوی بچوں اور تجارت میں کاروبار وغیرہ میں لگ جاتے ہیں، تو بہت کچھ اس کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، دین کے بارے میں، کیونکہ بزی ہو جاتا ہے انسان دوسری چیزوں میں۔ تو وہ حال نہیں ہوتا جو ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں تھے، وہ حال ہمارا وہاں پر نہیں ہوتا۔ اس مجلس سے نکلنے کے بعد کچھ اور حال ہوتا ہے ہمارا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، اللہ کی قسم میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ہوتے صحابہ، ایسا نہیں کہا وہ تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے اور اپنی بات چھپا دیتے، نہیں، انہوں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کتنا ڈرتا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے انسان، ان کو بھی اب خوف آ رہا ہے اپنے منافقت کا، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم میں کوئی بھی منافقت نہیں ہے، ہم تو پاک باز ہیں۔ تو دونوں ڈر گئے، دونوں نے کیا کیا، حنظلہ رضی اللہ عنہ اور جو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ڈر کے مارے، اور سارا قصہ بتائے کہ کیا کیا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ کی قسم کھا کہ اگر تمہاری ذہنی حالت ویسی ہی رہی جیسے میری موجودگی میں ہوتی ہے، اور تم ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہے، تو فرشتے تمہارے بستروں اور راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگے، یعنی ہینڈ شیک کرنے لگے، اگر یہی حالت رہی تو یہاں دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم جو تھے وہ کتنا ڈرتے تھے، لیکن آج ہم پڑھ سن کر بھی ہم میں کوئی ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں، یہ تو ہمارے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ ہم میں تو یہ چیز نہیں، ہمارے اندر تو ایمان ہے۔ تو صرف دل میں ایمان ہونا کافی نہیں، ہم جو بولتے ہیں نا ہم تو اعتقادی منافق نہیں ہیں، تو یہ کافی نہیں، عمل بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں جو منافقوں کی علامات بتائی گئی ہیں، اس کی روشنی میں ہم اپنے خود کا جائزہ لیں، یہاں وہاں نہیں دیکھیں، رشتہ داروں میں نہیں ڈھونڈیں کہ ان میں کیا چیز ہے اور یہ منافقوں میں بھی ہیں، بلکہ اپنے اوپر چیک رکھیں کہ کہیں یہ علامت مجھ میں تو نہیں۔ ایسی کئی علامات آپ کو قرآن اور حدیث میں ملے گی، لیکن اتنا ڈیٹیل جانے کے لیے وقت نہیں، کچھ میں یہاں پر بتاؤں گی کہ بہت سے لوگ دوسری مثال کی طرح ہوتے ہیں، جیسے جو یہ دین کو مشکل سمجھتے ہیں، یعنی دین ان کے لیے مشکل چیز لگتی ہے، اور جو بھی مشکل ہوتی ہے اس کو لینا نہیں چاہتے۔ کچھ دین کے جو احکامات ہیں وہ بہت آسان ہیں، ان کے مرضی کے مطابق بھی ہے، جیسے قربانی وغیرہ کا جو مسئلہ ہے تو ان پر عمل کر لیتے ہیں، وہ آسان ہے ان کے لیے۔ اور اگر کوئی دین پر عمل کر رہا ہو تو بولتے یہ بیوقوف ہے، کیا آج کے زمانے میں اتنا دین سیکھنا اور اتنا عمل کرنا، اور مومنوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اب جو یہ ساری باتیں میں بتا رہی ہوں اپنے اوپر چیک کریں، مومنوں کا مذاق اڑانا، اور جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے پروگرامز دیکھنا، حوروں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، حجاب کے بارے میں۔ منافقین جو ہوتے ہیں وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی۔ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس محفل میں رہیں گے اسی طرح بنیں گے، دیندار محفل میں رہیں گے دینداروں کی طرح بنیں گے، دنیا کے محفلوں میں رہیں گے ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ جن اللہ کے احکام میں آسانی اور ان کے فائدے کی بات نظر آتی ہے وہ کر لیتے، لیکن جہاں کہیں مشکل یا اپنے پاس سے کچھ دینے یا کرنے کی بات آئے تو وہ نہیں کرتے۔
جیسے زکوٰۃ وغیرہ صدقات، وہاں رک جاتے کیونکہ اپنے پاکٹ سے کچھ جا رہا ہے، اپنی طرف سے کچھ دینا پڑنا۔ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ مشکل چیز ہے، پہلے تو ہو سکتا تھا لیکن آج بہت مشکل ہے۔ حالانکہ اللہ کے کوئی بھی ایسے احکام نہیں ہے جو قیامت تک لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہو۔ ہر زمانے میں اس دین پر عمل کرنا ناممکن نہیں ہے، قیامت تک انسان کر سکتا ہے۔ آج کے بھی زمانے میں آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہیں جو پوری طرح دین پر عمل کر رہے ہیں، ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے ایسے لوگ، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ منافقوں کو قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی، کتنا بھی تم قرآن کی آیتیں ان کو فارورڈ کرے، ان کو سنائیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو فارورڈ کرنا، ان کو سنانا بند کر دیں، اپنا کام کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کا تو اجر ملے گا، وہ بھلے ہی ہماری باتیں سنیں یا نہ سنیں۔ ایمان والوں سے حسد بھی کرتے، دشمنی رکھتے ہیں، ان کو ایمان والے پسند نہیں آتے، ان سے دشمنی بھی پالے ہوئے۔ ایمان والوں کو جب خوشی ملے نا تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو بہت خوش ہوتے ہیں، سامنے تو نہیں رہیں گے لیکن پیچھے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا ایسا ہوا ان کے ساتھ، ابھی وہ سبق سیکھیں گے، ہم کو بہت بتا رہے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں جو میں بول رہی ہوں اپنی طرف سے نہیں بول رہی ہوں، بلکہ قرآن اور حدیث کے روح سے میں یہ ساری چیزیں لے لی ہوں، اور انشاءاللہ آگے آگے ہم یہ ساری چیزیں پڑھنے والے ہیں کہ منافقوں کی جو علامات ہیں۔ یہ منافقین بہت بزدل بھی ہوتے ہیں، اللہ کے بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اب کچھ آیتیں میں کوٹ کروں گی لیکن ساری آیتیں کوٹ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جیسے یہ جو میں نے بتائی کہ بزدل ہوتے ہیں اور اللہ کے بجائے لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو اس کے بارے میں سورہ نساء نمبر 77 میں جس کا مفہوم یہ ہے، میں پوری آیت کا مفہوم نہیں لوں گی، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک گروہ یعنی ایک جو گروپ ہے انسانوں سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ، یا تو اس سے زیادہ بھی ڈرتا ہے، یا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہے ویسے اللہ سے نہیں ڈرتا بلکہ لوگوں سے ڈرتا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہمارے جو غیر شرعی جو رسم رواج ہے ہمارے، وہ اگر نہیں کریں گے یا ہم زیادہ دیندار بنیں گے تو پھر لوگ کیا کہنا شروع کریں گے؟ لوگوں کا ڈر، اللہ کا ڈر کم ہوتا ہے، جتنا انسانوں سے ڈرتے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بخاری میں بھی آتا ہے کہ نماز ان پہ بھاری ہوتی ہے، وقت پر نہیں پڑھتے، بنا وجہ تاخیر کریں گے۔ بنا وجہ نماز کو تاخیر سے پڑھنا الاؤ نہیں ہے، ہاں کچھ ایسی مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ کوئی نماز کو ڈیلے کرے، خاص طور سے ان کے لیے فجر اور عشاء جو ہوتی ہے وہ بہت بھاری ہوتی ہے۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی کہ اس کو ڈیلے نہیں کریں۔ تو یہ منافق ہوتے ہیں، وہ عصر کی نماز بھی ڈیلے کرتے ہیں، جو آپ کو ابو داؤد اور ترمذی میں اس کی حدیث ملے گی۔ اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ، جلدی جلدی پڑھیں گے، سستی کے ساتھ پڑھیں گے، یا کبھی پڑھیں گے تو دکھاوے کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ کا اگر ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت کم، نمازوں میں ہو ایسے بھی ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، سارے شارٹ سورہ ڈھونڈ کے وہ پڑھنا شروع کریں گے کہ جلدی سے نماز ختم کریں۔ اور اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے یا اللہ کے راستے میں کچھ کر رہا ہے کام، تو اس کو روکتے بھی ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ آج کل ہے نا یہ مسئلے کہ اگر کوئی دعویٰ کا کام کر رہا ہے بولتے نہیں کرو، تم پہ مصیبت آئے گی۔ ویسے بھی کورونا میں ایسے ہی بنا وجہ مر ہی رہے ہیں نا، خود بھی کام نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ہوتے ہیں۔ قسمیں کون کھاتا ہے؟ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے۔
صرف ظاہری خوبصورتی پر دھیان ہوتا ہے ان کا، میرا لک کیسا ہے۔ آگے منافقون جو آئے گی سورہ، اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے اندر سے میں نے کچھ چیزیں لی ہیں کہ ظاہری جو خوبصورتی ہوتی ہے، خوبصورت بننے کی چیزیں، اس پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ پھر تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، گھمنڈ ہوتا ہے اپنے اوپر، دین والوں پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو روکتے بھی ہے کہ مت ان کے اوپر کرو، خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں غلط بات کر کے، اور اپنے آپ کو عزت والے سمجھتے ہیں، اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو تو دنیا کی کوئی تعلیم معلوم ہی نہیں، ہم عزت والے، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ صرف مسلمان ہونے کے زبانی دعوے ان کے، لیکن عمل کچھ نہیں، اور ان کی باتیں اتنی خوبصورت اور اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ لوگ سنتے رہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو سورہ منافقون میں ملے گی۔ یہ لوگ تذبذب، ڈاماڈول ہوتے ہیں نا، ڈاماڈول بولتے ہیں، اس کا شکار ہوتے ہیں، نہ یہاں کے نہ وہاں کے۔ منافقین جو ہوتا ہے نا، وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، جہاں اس کا فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی کا ساتھ بھی دیتا ہے تو وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ یہ لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، اور عادات و اوصاف، یعنی ان کی جو عادات ہوتی ہیں، ان کی جو صفتیں ہوتی ہیں، وہ تمام منافقین جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مشابہ، سملر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی سورہ توبہ آیت نمبر 67 میں آیا ہے کہ تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں، سملر ہیں۔ کیسے ہے وہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ کوئی اگر بھلائی کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کو روک لیں گے، لیکن برے کام بہت بولیں گے، اور راہ حق پر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کچھ دینے کی بات آئی تو ہاتھ رک جاتے ہیں، وہاں نہیں دیں گے۔ جہاں نہیں دینے کا ہے، جہاں پر شوئنگ آف ہوگا، دکھاوا ہوگا، جہاں پکچر لی جا رہی ہے، وہاں پر بہت دیں گے، خوب دیں گے۔ اور یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہے۔ اسی طرح ان کی جو مزاج ہوتی ہیں، اس میں سرکشی پائی جاتی ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جب ان کے فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کہا جاتا ہے تو وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کو کہا جائے نا کہ دیکھیں یہ مسئلے ہے تو اس میں قرآن اور حدیث کی روح سے یہ سولوشن دیا ہوا ہے، تو وہ قبول نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں آتی بات۔ سورہ نساء آیت نمبر 61 کا بھی جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا، یعنی قرآن کی طرف آؤ، قرآن میں کیا ہے دیکھیں، اس کا مسئلے کا حل کیا ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی آج تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یعنی سنت کی طرف، حدیثوں کی طرف، اس میں دیکھیں کیا سولوشن ہے اس کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے بڑی سختی سے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی سختی سے انکار کریں گے، کچھ تو الٹا جواب دیں گے۔ کیا آج کے زمانے میں یہ پاسبل نہیں، اس طرح سے فیصلے کرنے؟ اکارڈنگ ٹو دنیا کے جو لا ہیں اس کے حساب سے ہی ہم کریں گے، دین کے لا آج نہیں چلیں گے، اس طرح سے منہ پہ بھی بول دیتے ہیں۔ منافقین لڑائی جھگڑے کی اگر نوبت آئے نا تو گالی گلوچ پر نکل آتے ہیں، گالی گلوچ تک کرتے ہیں، اور اگر وعدہ بھی کرے تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، بریکنگ پرومس بہت ہوتا ہے ان میں، اور غداری کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ آپ امانت رکھے تو بولیں گے وہ تو چوری ہو گئی، وہ تو کہیں گم ہو گئی، اس طرح سے خیانت کریں گے، اور بھی کئی ہم نے اس کے بارے میں پڑھے پیچھے۔ ابھی اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اگر اللہ پر پکا ایمان بھی ہے اور یہ خصلتیں پائی جائے کسی میں، ہم بولتے ہیں نا ہم اعتقادی منافق نہیں ہیں، عملی منافق کبھی کبھی ہم ہو جاتے ہیں، تو یہ اگر خصلتیں ہم میں بھی اگر پائی جائے تو یہ منافقت سے مشابہت ہے،
یعنی سملارٹی ہو جاتی ہیں، اور ایسا کرنے سے آہستہ آہستہ یہ خصلتیں منافق بنا سکتی ہے ہمیں. تو ان خصلتوں کو نکالنا ہوگا، اگر ہے تو ریکٹیفائی کرنا ہوگا، اصلاح کرنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کچھ منافقوں کے نام بھی بتائے تھے جو صحیح مسلم میں آتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کے جو سارے لنک ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے وغیرہ، وہ انشاءاللہ میں چیٹ باکس وغیرہ میں ڈال دوں گی یا ڈسکرپشن باکس میں ڈالوں گی، تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی تو الحمدللہ بہت اوتھینٹسٹی ہیں. تو اس میں یہ آتا ہے کہ کچھ منافقوں کے نام انہوں نے بتائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کیا ہوا، ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں. وہ بھی ڈر گئے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان جو بہت زیادہ نیک، جن کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی، انہوں نے بھی پوچھا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہ میں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ کیا اس لسٹ میں میرا تو نام نہیں ہے. اتنے ڈر گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان. آج ہمیں اگر کوئی بتائے بھی کہ یہ تم میں منافقت کی علامت پائی جاتی ہے، ہم جھٹ سے بول دیں کہ ہم تو ہے ہی نہیں منافق، ہم اپنی اصلاح بھی نہیں کرنا چاہتے. تو وہی عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ لسٹ میں میرا تو نام نہیں ہے، جس کی نشاندہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سلسلے میں فرمائی تھی. تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، صاف صاف بتا دیا. آج ایک گروہ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دیے بغیر اپنا خطبہ شروع نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے یہ. ایون حضرت ابن ابی ملیکہ جو تھے، یہ تابعی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 30 ایسے صحابہ سے ملاقات کی جو سبھی اپنے متعلق نفاق کا خدشہ محسوس کرتے تھے. ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہم میں تو منافقت نہیں. یہ کون تھے؟ 30 صحابہ ان سے ملے تھے. ابن ابی ملیکہ، ان کے بارے میں آپ کو ملے گا بھی، آپ سرچ کریں تو ان کے بارے میں آتا ہے. تابعی تھے. بولتے میں ایسے 30 صحابہ سے ملا اور 30 صحابہ سبھی کے سبھی وہ اپنے اوپر نفاق کا خدشہ کرتے تھے. یعنی ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہم میں منافقت تو نہیں. ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جیسا مستحکم یعنی اسٹرانگ ہے. کسی نے بھی نہیں کہا. اور اسے امام بخاری نے بھی ذکر کیا یہ بات کو، جو تابعی کی بات تھی. ہماری جو امت، اس کے سلف صالحین اب دیکھیں، نفاق کے مرض سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں وہ بھی منافقین کے کیٹیگری میں نہ آئیں. اتنا ڈر تھا. آج ہمیں کوئی بھی ڈر نہیں. ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہماری اصلاح کر دے اگر ہم نے کوئی کمی کوتاہیاں ہیں.